ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام اشرف اقبال ہے. جو کورس ہم پڑھ رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کچھ بیان کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ سوال اٹھا رہے ہیں اس کورس کے بارے میں، اس کا نام ہے ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ تھرو پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی. آپ کو یاد ہے کہ ہم پیڈاگوجی کے بارے میں ہم نے کافی باتیں آپ سے کی، آپ سے کئی سوال اٹھائے. اسی طرح ٹیکنالوجی کے بارے میں ہم نے کافی آپ سے بات چیت کی اور وہی آج کل ماڈیولز چل رہے ہیں. آج ہمارا جو ماڈیول ہے وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہی ہے، لیکن اس میں کچھ تھوڑا سا ایک انوکھی بات شامل ہے، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہے. آپ جانتے ہیں ردا میرے ساتھ ہیں، ردا خان ہماری ریسرچ ایسوسیٹ بھی رہ چکی ہیں. ہمارا پروجیکٹ جو تھا ورچوئل یونیورسٹی میں، اس کا لمپ میں بھی پرابلمز آف لرننگ کا کورس اٹینڈ کر چکی ہیں. ان کے ساتھ ناصرہ حبیب ہیں، جن کا تعارف میں فوری طور پہ تو نہیں کروا سکتا اس لیے کہ کافی لمبا تعارف ہے، ہم آہستہ آہستہ ان کا تعارف کریں گے. تو آج ان کا بیسیکلی رول یہ ہوگا کہ اسکولوں کے اندر پیڈاگوجی جو اس وقت پڑھائی جاتی ہے اس میں کیا خامیاں ہیں، اس میں کیا لوپ ہولز ہیں اور کس چیز کی ضرورت ہے، اور ٹیکنالوجی ہم کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ کرنے میں. لیکن یہ تو بہت ہی انڈر اسٹیٹمنٹ والی بات ہے، ہم آہستہ آہستہ اس چیز پہ آتے ہیں. میں شروع کروں گا تھوڑا بہت ان حوالوں سے جو ہم آپ کو پہلے بھی دیتے رہے ہیں، لیکن پہلے ایک شعر ہو جائے. علامہ اقبال کا شعر ہے، آئینے نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. اس شعر کا کیا حوالہ ہے آج کے لیکچر سے یہ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. اس کے بعد میں تھوڑا سا کوٹ کرنا چاہوں گا ایک مشہور کتاب سے جس کا ہم پہلے بھی آپ کے سامنے کوٹ کرتے رہے ہیں. کتاب کا نام ہے پیڈاگوجی آف دا آپریسڈ. آپ اس کے آتھر کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اس کا حوالہ دینا بڑا ضروری ہے، اور اس کے بعد ردا ناؤ یو سی اٹ کا حوالہ دینا چاہیں گی، اور ان دو کتابوں کے حوالے کے بعد پھر ہم ناصرہ کی طرف آئیں گے، اس لیے کہ ان دونوں کتابوں کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو ایکچوئل پریکٹیکل شیپ میں ہوتا ہوا کام چلتا ہوا وہ آپ کو نظر آئے گا جب آپ ناصرہ سے بات کریں گے. پیڈاگوجی آف دی آپریسڈ کے بارے میں ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا، اس میں ایک بینکنگ کانسیپٹ کا اس نے ذکر کیا ہوا ہے، جس میں ایک ٹیچر بڑا ہوے کی طرح ایک بہت اتھارٹی کے ساتھ کلاس روم میں آتا ہے اور اسٹوڈنٹس کی کوئی وقت نہیں ہوتی. دا ٹیچر ٹیچز اینڈ دا اسٹوڈنٹس آر ٹاٹ. دا ٹیچر نوز ایوری تھنگ اینڈ دا اسٹوڈنٹس نو نتھنگ. یہ ایک خاص طرز فکر ہے، یہ ایک خاص پیڈاگوجی ہے، یہ ایک خاص سسٹم ہے جس کے تحت آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، ان سے پوچھتے نہیں ہیں، آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو انوالو نہیں کرتے سمجھانے کے پروسیس کے اندر، ان کو سوچنے کے پروسیس میں انوالو نہیں کرتے. دا ٹیچر تھنکس اینڈ دا اسٹوڈنٹس آر تھاٹ اباؤٹ. سوچنے میں ان کو پہل نہیں کرواتے، ان کی جو سوچنے کی جو کیپیبلٹیز ہے جو بہت پاورفل ہے ان کو استعمال کرنے کی دعوت ان کو نہیں دیتے. دا ٹیچر ٹاکس اینڈ دا اسٹوڈنٹس لسن اینڈ لسن میکلی. اور سوال پوچھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے. آپ ان کو کوئی چیز سناتے ہیں اور آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ خاموشی سے وہ سنتے جائیں گے اور اس کو ہضم کرتے جائیں گے، اس کو یاد کرتے جائیں گے، اس کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے ذہن میں بٹھاتے جائیں گے، اور اس کے بعد امتحان میں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ ریپروڈیوس کرتے جائیں گے وہ سارا کچھ. دا ٹیچر ڈسپلنز اینڈ دا اسٹوڈنٹس آر ڈسپلنڈ. اور اسی کے تحت ایک کلاس روم کے ایٹماسفیئر کو ہم پن ڈراپ سائلنس کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی ہم اسکول میں گئے، ہم نے کلاسز میں دیکھا بالکل خاموشی تھی، تعلیم کا عمل پوری طرح سے جاری تھا، اس لیے کہ بچے جو تھے وہ شور نہیں مچا رہے تھے، وہ ڈسکس نہیں کر رہے تھے، وہ لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے تھے. جبکہ ہمارے خیال میں شور مچانا بامقصد شور مچانا، کسی چیز کو ڈسکس کرنا، کسی چیز کو پیشنیٹلی ڈسکس کرنا، کسی چیز کے بارے میں آرگیومنٹ کرنا، کسی چیز کے بارے میں کسی چیز کو نگیٹ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، ایک مہذب اس میں پیرائے میں رہتے ہوئے، میرے خیال میں اور ہمارے خیال میں یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. دا ٹیچر ایکٹس اینڈ دا اسٹوڈنٹس ہیو دی illusion آف ایکٹنگ تھرو دی ایکشن آف دا ٹیچر. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بینکنگ کانسیپٹ میں آتی ہیں،
جو اس رائج نظام میں آتی ہیں جو ہمارے کالجز اور اسکول میں اس وقت رائج ہے. The teacher chooses the program content and the students who were not consulted adopt to it. The teacher confuses the authority of knowledge with his or her professional authority. The teacher is the subject of learning process while the pupils are mere objects. تو یہ جو کانسیپٹ ہے بینکنگ کلاس روم کا یا بینکنگ نالج کا، اس کے بارے میں ہم نے آپ سے ذکر کیا. اس کے مقابلے میں جو مختلف طریقہ ہے، جو انوویٹو طریقہ ہے، جو نیا طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی جو لائن ہے کہ یہ علم جانتا ہے اور یہ علم نہیں جانتے، اس کو کسی حد تک بلر کر دیا جائے. اسٹوڈنٹس کو کوئی چیز پڑھائی جائے تو وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں پڑھائی جائے، ان کے اپنے کانٹیکسٹ میں پڑھائی جائے. تو اسی میں کتاب سے دوبارہ کوٹ کروں گا پیڈاگوجی آف دی اوپریسڈ سے. ان اے پرابلم پوزنگ ایجوکیشن پیپل ڈیولپ دیئر پاور ٹو پرسیو کریٹیکلی the way they exist in the world with which and in which they find themselves. They come to see the world not as a static reality, but as a reality in process, in transformation. جس ریالٹی کو وہ خود تبدیل کر سکتے ہیں، جس ریالٹی کو پہلے نمبر پہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں وہ سوچ سکتے ہیں، جس کے ہونے کے بارے میں اور نہ ہونے کے بارے میں اس کی کیا وجوہات ہیں، کس طرح سے وہ ریئلٹی ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے بارے میں وہ سوچ سکتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات، وہ ایمپاور ہو سکتے ہیں، وہ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اس کو تبدیل کر دیں. تو یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے. آپ ایک پرابلم پیش کرتے ہیں، آپ ایک ریلیونٹ چیز ان کے سامنے رکھتے ہیں. اسی میں آگے پھر تھوڑا سا کوٹ کروں گا کہ The two educational concepts and practices under analysis come into conflict. بینکنگ کا جو کانسیپٹ ہے جس میں اتھارٹیرین ایک نظام ہے، جس میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے، سنا نہیں جاتا، اور دوسرا یہ ہے جس میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے نالج کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں، پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہم نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک پرابلم پیش کیا جاتا ہے، ایک چیلنج پیش کیا جاتا ہے، اس چیلنج کے کورسپونڈنگ کچھ ان کو چوائسیز دی جاتی ہیں. وہ چوائسیز وہ خود سے سلیکٹ کرتے ہیں، وہ امپاورڈ ہوتے ہیں کہ ان چوائسیز کو سلیکٹ کر سکیں. ان چوائسیز کے کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اور ان کانسیکوینسز کے بیسس پر وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس چیلنج کے لیے یہ سولوشن بہتر ہے یا یہ سولوشن بہتر ہے. ان کو وہ سولوشن خود سے نہیں بتایا جاتا، ان کو یہ چوائس دی جاتی ہے، اور ان کو ریئل لائف میں بھی یہ چوائس دی جاتی ہے کہ وہ اپنے چیلنجز کو، چوائسیز کو اور ان کے کانسیکوینسز کو اپنے سامنے رکھیں، اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں فیصلے کریں، اپنی زندگی میں خود سے فیصلے کریں، کوئی اور ان کی زندگی میں فیصلے نہ کرے. یہ کتاب جو ہے پیڈاگوجی آف دی اوپریس، یہ ایک خاص مکتب فکر کے حوالے سے لکھی گئی ہے، اور یہ ناصرہ آپ کو زیادہ ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتا سکیں گے جب میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں، اور یہ بتائیں کہ وہ کس طرح سے اس کو اپنے اسکول سسٹمز کے اندر استعمال کر رہی ہیں. تو وہ اس پہ ناظرین کچھ اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ ایک خاص طرز فکر کو پروموٹ کر رہے ہیں. ایک اور کتاب میرے پاس ہے یہاں پر، جس کی ہارڈ کاپی آپ ذرا دکھا دیں کیمرے کے سامنے. ناؤ یو سی اٹ. یہ کسی سوشلسٹ یا کمیونسٹ رائٹر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. وہی باتیں جو پیڈاگوجی آف دی اوپریسڈ میں کہی گئی ہیں کہ جو وزڈم ہوتا ہے وہ ایک بندے کے پاس نہیں ہوتا، وہ کراؤڈ کے پاس ہوتا ہے، وہ عام لوگوں کے پاس ہوتا ہے. چاہے وہ عام لوگ کھیت میں کام کر رہے ہوں، چاہے وہ عام لوگ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہوں، ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کے کورسپونڈنگ ان کی ایک سوچ ہوتی ہے. ہم اگر ان کو امپاور کر دیں، ہم اگر ان کو اس قابل بنا دیں کہ وہ اپنے مسائل کے بارے میں سوچنا شروع کریں، آنکھیں کھولیں، سوچ کی آنکھیں کھولیں، تو پھر کھڑکیاں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں، مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں یہ ایک کیپیٹلسٹ سوسائٹی میں لکھی گئی کتاب ہے، ایک پروفیسر کی لکھی گئی کتاب ہے، جس کو ہم پہلے بھی ڈیوک یونیورسٹی میں یہ بہت عرصے کام کرتی رہی ہیں. اس میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ تو سوشلسٹ یا کمیونسٹ
طرز عمل یا طرز فکر کو ماننے والی نہیں ہے. یہ اسے کراؤڈ سورسنگ کا نام دیتی ہیں کہ جو وزڈم ہے، جو پرابلم سالونگ کیپیبلٹیز ہیں، وہ کراؤڈ کے پاس ہیں. یہاں پر یہ ایک اور اسکول سسٹم کا ذکر کرتی ہیں، جیسا کہ یہاں پر بھی ایک اسکول سسٹم کا ذکر کیا گیا ہے پرابلم سالونگ کے حوالے سے. میں چاہوں گا ردا سے کہ وہ کچھ تھوڑا سا مختلف پیراگراف سے ہمیں پڑھ کے سنائیں اس کتاب کے حوالے سے، اور یہ بتائیں کہ یہ اس کتاب کے اندر آتھر کا کیا نام ہے؟ کیتھی ڈیوڈسن. جی، وہ جو آتھر ہیں انہوں نے اس کتاب میں کیا چیز ذکر کی ہے. پھر ہم ناصرہ کی طرف آئیں گے اور ان سے ڈسکس کریں گے کہ پیڈاگوجی آف دا اوپریسڈ اور ناؤ یو سی اٹ کے حوالے سے ان کے اسکول کس طریقے سے ہمارے جو آرڈنری اسکولز ہیں پاکستان کے اندر ان سے مختلف ہیں، کس طرح مختلف ہیں، کیوں مختلف ہونے چاہیے، کیا ان کا ماڈل اسکول کا ہم باقی جگہوں پہ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں، کیسے ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں، کیا اس کی کاسٹ ہوگی، کیا اس کے فائدے ہوں گے، کیا اس کے نقصان ہوں گے، کیا ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ یہ بہت بڑی تبدیلی اپنے اسکولز میں لا سکیں، پیڈاگوجی کے حوالے سے بھی، سوچنے سمجھنے کے حوالے سے بھی، کلاس روم انسٹرکشن کے حوالے سے بھی، کلاس روم کے ماحول کے حوالے سے بھی، کلاس روم کے آرکیٹیکچر کے حوالے سے بھی، اور ساتھ ہی پڑھنے اور پڑھانے کے اسٹائل کے ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی. ردا پلیز ہمیں ناؤ یو سی اٹ کے بارے میں جو آپ کو مزیدار چیزیں لگی وہ ہمیں بتائیے، اور بتائیے کہ کس طریقے سے وہ خاص طرح کے اسکولوں کے، مختلف طرح کے اسکولوں کے، انوویٹو طرح کے اسکولوں کا ذکر کرتی ہیں اپنی کتاب میں، اور ان میں کیا آپ کو مزیدار بات لگتی ہے. یہ کیتھی ڈیوڈسن کی کتاب جو ہے، اس میں وہ جس حصے سے میں جس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، وہ یہاں پہ وہ بات کر رہی ہیں. چھوٹا سا اسکول ہے وایجر اکیڈمی کے نام سے، کچھ 100 بچے ان کے پاس ہے، نیا سا اسکول ہے، اور وہ ان کی پڑھانے کی فلسفی ڈفرینٹ ہے. ہم نے جیسے پیڈاگوجی آف اوپریسڈ میں سے بات کی کہ ٹیچر کا اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں جو رول ہوتا ہے، یہاں پہ وہ ایک ٹیچر کے بارے میں بات کر رہی ہیں اور ان کا اپنے کلاس کو دیکھنے کا طریقہ اور ان کا کلاس کی طرف رویہ کیا ہے. وہ کہتی ہیں، مسٹر جرمین believes we all need to take our education seriously and that every child, including each 6th grader in Voyager Academy, needs to view learning as the key to a future whose destiny she holds in her own hand. That's how Mr. Germain teaches, with the intensity of someone who believes that individually and collectively we are responsible for our civilization's survival. یہ اتنی بڑی بات وہاں وہ کہتی ہیں کہ جو وہ استاد ہیں ان کا طریقہ بچوں کو دیکھنے کا یہ ہے، اور ان بچوں کی لرننگ کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری پوری سویلائزیشن کا دار و مدار، وہ پورا ان کا جو فیوچر ہے آگے، وہ ایک ایک بچے کے ہاتھ میں انڈیویجولی اور کلیکٹیولی ہے. اور وہ ان کو پڑھاتے اس طریقے سے ہیں کہ ان کو اس اہمیت کا اندازہ ہو کہ آپ 6ٹھی جماعت کے طالب علم ہیں، جو آپ اس وقت ہر روز کلاس میں آ کے پڑھتے ہیں، وہ آپ کے مستقبل اور آپ کی پوری قوم، ملک، دنیا کے مستقبل، پورے کائنات کے مستقبل کی امپورٹنس آپ کے ہر روز کی اس لرننگ میں ہے. وہ آپ کے ہاتھ میں، آپ اس سے اپنا مستقبل بناتے ہیں. تو when I ask him what his standard for success is, کہ جس چیز سے وہ سکسیس کہاں تک، کامیابی کہاں پہ لے جانا چاہتے ہیں، his answer is simple: perfection. I'm taken aback, but as I watch the class unfold, I understand that he challenges each child to find a perfection of his or her own. Perfection کا ان کا اسٹینڈرڈ ہے، اور ان کی کلاس میں نظر آتا ہے کہ وہ ہر بچے کو اس کی اپنی پرفیکشن کی طرف. No aiming for the A, B, C or D here. The bar is set at how high can we go. سوال ان کی کلاس میں جو اٹھایا جاتا ہے، یا جو ان کی جو بھی سیکھنے کے پروسیسز ہیں، اس کے جو انڈر لائنگ سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب انڈیویجولی اور ایک ساتھ کتنا آگے جا سکتے ہیں، کتنا بہتر کر سکتے ہیں.
اینڈ اس میں اسی میں آگے جا کے وہ بات کرتی ہیں کہ ان کی کلاس میں ایک ایکٹیویٹی کا خاص طور پہ ذکر کرتی ہیں کہ وہ ان کو ان کے ٹیچر ایک جگہ دے دیتے ہیں کہ جیسے آپ کی کھائی ہے اور اس پہ بچوں کا پروجیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ برج بنانا ہے. آپ کی آئس کریم کی جو سٹکس ہوتی ہیں, چمچے جو آئس کریم کے لکڑی کے جو آتے ہیں ان سے, اور اس میں ان کو آزادی ہے کہ وہ اکیلے کر سکتے ہیں, گروپس میں کر سکتے ہیں, اور ہر گروپ میں وہ خود ہی بچے ان سے سوال, پہلے دن جو وہ کلاس میں آتے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے تو ان سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ آج آپ کیا رول ادا کریں گے, اور اس میں ان کا ہر کسی کا, جو سر نے کہا کہ ہر کسی کا اپنا کام ہوتا ہے اور اپنے مسائل ہوتے ہیں, تو وہ اسی طرح ہر بچے کو اپنا ایک رول ازیوم کرنے کی آزادی ہے کہ کوئی ہوگا جو پورے گروپ کو لے کے لیڈرشپ کے رول میں آگے چلے گا, کوئی ہوگا جو کسی اور طریقے سے ایک اوور آل ایفرٹ میں کنٹریبیوٹ کرے گا. تو مجھے یہ بات ان کی بہت انٹرسٹنگ لگی کہ ان کی پیڈاگوجی اور ان کے کلاس روم کو دیکھنے کا طریقہ اس کے بارے میں. اس میں آپ نے جو 2-3 چیزیں آپ نے نوٹ کی ہوں گی, اس میں ہم پہلے بھی ان چیزوں کا ذکر کر چکے ہیں. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل اپ سائڈ ڈاؤن کرنے والی بات ہے جو ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن ہے, جس کا ہم پہلے یاسر کے ساتھ کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں. اس سے پہلے کہ میں ناصرہ کے پاس آپ کو لے کے جاؤں, اس کا میں دوبارہ سے اس بات پہ اسٹریس کرنا چاہوں گا. ہمارے یہاں جو پڑھائی کا نظام ہے, چاہے وہ اسکولز ہوں, چاہے وہ کالجز ہوں, چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم 50 بچوں کی اگر ایک کلاس ہے, وہاں پر ایک ٹیچر ایک فکسڈ پیڈاگوجی کے ساتھ جاتا ہے. وہ ایک لیسن کا جو ڈیزائن کرتا ہے, سوچتا ہے کہ آج میں یہ چیز پڑھانا چاہتا ہوں, وہ سب کے لیے کانسٹنٹ ہوتا ہے, وہ سب کے لیے فکسڈ ہوتا ہے. اس کے بعد جب ان کا امتحان ہوتا ہے تو وہ بھی ایک فکسڈ امتحان ہوتا ہے. ان کو جو تیاری کا ٹائم ملتا ہے وہ بھی ایک فکسڈ ٹائم ملتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہوئی کہ مختلف ذہن ہیں, مختلف بچے ہیں, مختلف سوچنے کے طریقے ہیں, ان کا مختلف پرائر نالج ہے, لیکن ہم سب کو ایک یونیفارم طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. ویریبل کیا ہوتا ہے کہ آخر میں جو گریڈز آتے ہیں وہ ویریبل ہوتے ہیں. کسی کو بی ملتا ہے, کسی کو سی ملتا ہے, کسی کو ڈی ملتا ہے, کچھ لوگ فیل ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ہائی گریڈ بھی مل جاتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنی یونیورسٹی میں, لمز میں بھی اور یو ای ٹی کے اندر بھی, اور اس کے علاوہ نسٹ میں بھی میں کئی ایسے پروفیسرز کو جانتا ہوں, جونیئر پروفیسرز کو بھی, سینئر پروفیسرز کو بھی, جو بہت اچھے سمجھے جاتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ان کے نام کے ساتھ یہ چیز ایسوسیٹڈ ہے کہ بچے تعریف میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا سخت امتحان لیتے ہیں کہ کوئی بھی گریڈ 20 سے زیادہ گریڈ نہیں لے سکتا ان کے امتحان میں یا ان کے سبجیکٹ میں. تو میرا نہیں خیال یہ کوئی تعریف کی بات ہے. اس کتاب میں کیتھرین ڈیوڈسن جو ذکر کر رہی ہیں, وہ یہ ذکر کر رہی ہیں کہ ہم اپنا تعلیمی نظام اس طرح تبدیل کر دیں, اسکول, کالج, یونیورسٹی تینوں کی بات ہو رہی ہے, خاص طور پہ اسکول کے لیے, جس میں ہر بچے کو مختلف طرح کی اٹینشن ملے, مختلف طرح کا سبق ملے, مختلف طرح کا ہوم ورک ملے, مختلف طرح سے وہ سمجھنے کی کوشش کرے. کچھ بچے کچھ ٹاپکس کو آسانی کے ساتھ جلدی سے گزر جائیں, اس کو پڑھ کے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں وہ. کچھ بچے زیادہ ٹائم لگائیں اس کو سمجھنے کے لیے. کچھ بچے گرافیکلی سمجھنے کی کوشش کریں, کچھ بچے انالیٹیکلی سمجھنے کی کوشش کریں, کچھ بچے لنگوسٹیکلی سمجھنے کی کوشش کریں. مختلف ٹائم ہو ان کے پاس, وہ اپنی پیس سے چل رہے ہوں. امتحان میں ان کو ایک خاص بیریئر کراس کرنے کو کہا جائے اور وہ سب بیریئر کراس کر جائیں. یہ دوسری بات ہوگی کہ کچھ بچے پہلی اٹیمپٹ میں کر جائیں گے, کچھ بچے زیادہ دیر میں کریں گے, لیکن وہ بیریئر وہ تمام کراس کر جائیں. اور اس بیریئر کو کراس کرنے کا مطلب یہ ہو کہ سب کا گریڈ پرفیکٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی ساری چیزیں ہم نے ویریبل کر دیں, لیکن گریڈ ہم نے پرفیکٹ کر دیا. جو ہمارا اس وقت رائج نظام ہے اس میں باقی ساری چیزیں کانسٹنٹ ہیں اور گریڈز ویریبل ہیں. دوسری بات جو انہوں نے کی کہ کس طریقے سے ہم ایک پرابلم بیسڈ ایجوکیشن کو سامنے لے کر آتے ہیں. ایک ایسا پرابلم جو ریلیونٹ پرابلم ہے ان کے لیے, جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ایک چیلنجنگ چیز ہے, ہم جب یہ چیز بنا رہے ہیں تو اس سے ہم واقعی لوگوں کی زندگی میں, اپنے شہر کے لوگوں کی زندگی میں, اپنے ملک کے لوگوں کی زندگی میں, اپنی دنیا کی لوگوں کی زندگی میں کوئی فرق ڈال سکتے ہیں.
اس میں کئی بچوں کا ذکر ہے جو ایسے بچے تھے جو عام اسکول میں نہیں پڑھ سکے تھے. عام اسکول میں ان کے گریڈز بہت خراب آتے تھے, وہ چل نہیں سکتے تھے, لیکن جب ان کو پرابلم بیسڈ ایجوکیشن میں ڈالا, ایک ایسی ایجوکیشن میں ڈالا جس کے کچھ آبجیکٹیوز تھے جو بچے فلفل کر سکتے تھے, جو ان کو میننگ فل لگتے تھے, جو ان کو اسی وقت ایکسائٹ کرتے تھے, تو انہوں نے پڑھنا بھی شروع کیا, انہوں نے کام کرنا بھی شروع کیا, انہوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا بھی شروع کیا, انہوں نے پرابلم سالونگ بھی شروع کی, انہوں نے انوویشن بھی شروع کی, انہوں نے آپس میں کمیونیکیشن بھی شروع کی. تو یہ جو 3 چیزیں ہم نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا, انوویشن, پرابلم سالونگ, کمیونیکیشن اور کولیبریشن, یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی فیوچر کی زندگی میں جب وہ ریئل لائف پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے, انوویٹیولی سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے, مختلف طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے, ان طریقوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے جو پہلے کبھی استعمال نہیں ہو سکے, تو پھر اصل جو ڈیزائن میں انسان انجوائے کر سکتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے. یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ناؤ یو سی کی کتاب کے بارے میں جو ردا نے آپ کو بتایا, جو خاص طرح کے اسکول ہیں امریکہ میں, ان کے بارے میں آپ نے سنا, پیڈاگوجی آف دی اوپریسڈ کے بارے میں بھی سنا, تو آپ کے ذہن میں ضرور یہ خیال آیا ہوگا کہ کاش ہمارے ملک میں بھی کچھ اسکول اس طرح کے ہوں, کچھ لوگ اس طرح کے ہوں جو ہمارے چھوٹے جو بچے ہیں جن کے ذہن بہت تیز ہیں, جو بہت انٹیلیجنٹ ہیں, ان کو صحیح طریقے سے چیلنج کر سکیں, اسٹریم لائن کر سکیں. تو اسی لیے آج ہم نے ناصرہ حبیب کو دعوت دی ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ان کا اسکول سسٹم کس طرح مختلف ہے باقی اور اسکول سسٹمز کے بارے میں. کچھ تھوڑا بہت اپنے بارے میں بتائیں, ان کا اپنا انٹروڈکشن, ان کا اپنے اسکول کا انٹروڈکشن میرے خیال میں ملا جلا ہی ہوگا. تو یہ کہانی وہ کہاں سے شروع کرتی ہیں, میں انہی کے اوپر چھوڑتا ہوں. ناصرہ حبیب. جی شکریہ. کہانی تو یہ بڑی لمبی ہے, لیکن یہ کہ میں اپنی بات کا آغاز آپ کی بات سے ہی کروں گی کہ آپ نے پیڈاگوجی آف دی اوپریسڈ کی بات کی, اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ خیال ہے کہ یہ ایک سوشلسٹ کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. تو میں اس پہ میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز اہم یہ نہیں ہے کہ کتاب کس نے لکھی ہے, اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو تعلیمی ضروریات ہیں, ہمارے حالات ہیں, کیا ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ان تعلیمی ضروریات کو کیا چیز ریسپونڈ کرتی ہے اور کیا چیز ان تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے. تو علم کہیں بھی ہے اور سچ کہیں پہ بھی ہے, وہ سوشلسٹ ہے یا وہ کیپٹلسٹ ہے, میرا خیال ہے ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. جہاں تک کہ بات ہے کہ ہمارا جو کام ہے ہم نے کب شروع کیا اور کیسے شروع کیا, تو اس کا مختصر سے میں آپ کو تاریخ اس کی تھوڑی سی بتا دیتی ہوں, کیونکہ اب 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے یہ کام کرتے ہوئے. کام ہم نے شروع کیا تھا کہ عورتوں کی تعلیم کے لیے, کہ عورتیں جن کے پاس جو کہ لو انکم ہاؤس ہولڈ سے آتی ہیں اور جن کے پاس وقت بھی نہیں ہے, وسائل بھی نہیں ہیں, تو ان کے لیے کیا کیا جائے, تعلیم کس قسم کی ہونی چاہیے. تو وہاں پہ ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جتنی بھی اس وقت موجود پیڈاگوجیز تھیں ان کو جب بھی کام میں لانے کی کوشش کی جاتی تھی تو بہت تیزی سے ڈراپ آؤٹ ہوتا تھا, لوگ وہاں سے چلے جاتے تھے. اور وہ کیا پیڈاگوجیز تھی؟ پیڈاگوجیز وہ میں آپ کو وضاحت کرتی ہوں. تو وہ بہت ایک شارپ ڈراپ آؤٹ ہوتا تھا, اور اس پہ جب ہم نے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی تو پتہ یہ چلا کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ ماڈل ہمارے پاس موجود ہیں, وہ ایڈلٹ ایجوکیشن ہو یا وہ پرائمری ایجوکیشن ہو یا وہ ہائر ایجوکیشن ہے, اس میں جو ہمیں لگتا ہے وہ یہ ہے کہ لرنرز کی لرننگ نیڈز کو دیکھا نہیں جاتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم
مطلب ایسے ہی تو بیٹھ کے تعلیم دے دو یا تعلیم حاصل کر لو کہ تو بات نہیں ہے. تعلیم کا بھی کچھ مقصد ہے کہ کس وجہ کہ وہ کس پرپز کو فلفل کر رہی ہے. تعلیم حاصل ہم کیوں کر رہے ہیں, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, کانٹیکسٹ کیا ہے, کانٹیکسٹ کیا ہے, اس کا ریلیونس کیا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو آپ نے بینکنگ تھیوری کی بات کی ہے, بینکنگ تھیوری یہی ہے کہ بچہ آپ کے پاس یا بڑا آپ کے پاس آتا ہے تو آپ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اسے کچھ بھی نہیں آتا, اور آپ ہی ہیں جو کہ علم کا منبع ہے, سر چشمہ ہے, اور آپ ہی کے پاس سب کچھ ہے. آپ جو اسے بتا دیں اسے چپ چاپ خاموشی سے اسے قبول کر لینا چاہیے. تو میں نے جو محسوس کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی لرننگ نیڈز بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں, اور لرننگ نیڈز جس وجہ سے ہیں وہ زندگی میں جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, جب وہ ایجوکیشنل نیڈز کو ریسپانس نہیں مل رہا تو پریکٹیکل لائف میں جو آپ کے مسائل ہیں وہ بھی حل نہیں ہوتے. تو اس میں دوسری طرف جب آپ اسکول کی تعلیم کی بات کرتے ہیں, بچوں کو آپ دیکھتے ہیں, تو اس پہ میں آپ کو بالکل ایک کانکریٹ اگزامپل دوں گی کہ ایک بچہ جب اسکول میں آتا ہے تو آپ اسے جو بینکنگ تھیوری کے حساب سے آپ اس کو الف ب یا اے بی سی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے, سب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اسکول جاتا ہے اور روتا ہوا واپس آتا ہے, روتا ہوا جاتا ہے, اسے وہاں جانے کو اس کے جی نہیں چاہتا ہے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ ہمارا جو کچھ بھی ہم پڑھانا چاہتے ہیں, نہ تو وہ کانٹینٹس آف ایجوکیشن اور نہ میتھڈ آف ٹیچنگ, دونوں بچے کی ریالٹی کو نہیں سامنے رکھتے یا لرنر کی ریالٹی کو سامنے نہیں رکھتے ہیں. اس کی اگر آپ لینگویج لرننگ کے حساب سے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب بچہ اسکول میں آتا ہے, 5 سال کی عمر کا ہے, 4 سال کی عمر کا ہے, تو اس وقت تک میرا ماننا یہ ہے کہ وہ ایک زبان پوری طرح سے سیکھ کے آتا ہے. وہ ایک زبان بول رہا ہوتا ہے, نہ صرف بول رہا ہوتا ہے بلکہ اس کا ایک بہت اپروپریٹ یوز وہ کر رہا ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ ماں سے بات کرنی ہے, بڑے سے بات کرنی ہے تو کس طرح سے بات کرنی ہے. ماں سے اور طرح بات کرے گا, باپ سے اور طرح بات کرے گا, اپنے سے چھوٹے کے ساتھ اور طرح بات کرے گا. مطلب کیا ہے کہ اسے زبان کا جو صحیح استعمال ہے وہ بھی پتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں کس طرح کا ایکسپریشن ہونا چاہیے, میرے الفاظ کا چناؤ کیسا ہونا چاہیے, میں اور وہ جو اس کا انداز ہے, اس کا لب و لہجہ ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ایک مکمل علم ہوتا ہے اس کے پاس زبان کا جب وہ اسکول میں آتا ہے. لیکن جب اسکول میں پہنچتا ہے تو اس کی جو اس سارے علم کی نفی کر دی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تم نئے سرے سے الف انار بے بکری یا اے فار ایپل بی فار بیٹ سیکھو. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ نہ صرف اس وجہ سے اس کے لیے ایک مشکل ہے کہ ایک چیز جس کا کہ ایک بڑا پروفاؤنڈ نالج اس کے پاس پہلے سے ہے اس کو آپ ڈینائی کریں. دوسری طرف بات یہ ہے کہ یہ جو الف بے پے سے پڑھانے کا طریقہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اور اس کے بعد وہ زبان جب سیکھنا شروع کرتا ہے تو اس کا زبان سیکھنے کا طریقہ بالکل اور ہوتا ہے. وہ ایک 6 مہینے کی عمر سے لے کے بچہ اپنے ماحول کے اندر جو آوازیں ہیں ان کو سینس کر کے اور زبان سیکھنے کا عمل شروع کرتا ہے, اور کوئی ٹیچر اسے نہیں سکھا رہا ہوتا. یا اگر گھر میں آپ دیکھیں گے کہ 2-4 الفاظ کسی بڑے نے اگر اسے سکھا بھی دیے تو 200-400 الفاظ وہ خود سے سیکھتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ چیز آپ بالکل ان کی نگیٹ کر کے کہ وہ پہلے سے کیا جانتے ہیں اور
کیا انہیں اور آگے انہیں جاننے کی کیا ضرورت ہے، تو آپ اس پہ بلڈ نہیں کرتے. اسی طرح سے ایک مثال اگر ہم میتھمیٹکس کی لے لیں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ بچہ، میں نے آج تک زندگی میں کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا، وہ 3 سال کا ہو، 4 سال کا ہو، ایون 2-2.5 سال کا بچہ بھی، کہ اس کے پاس 2 بسکٹ ہوں اور 1 بسکٹ اس سے کوئی لے لے یا وہ خود کھا لے تو وہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ باقی کتنے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بیسک میتھمیٹیکل کانسیپٹس ہیں وہ بچے کو اسکول میں آنے سے پہلے پتا ہوتے ہیں. اس میں بھی ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر بلڈ کریں، ان کانسیپٹس کے اوپر، کہ اب اسے کیا معلوم نہیں ہے وہاں ہم ان کو آگے لے جانے کی کوشش کریں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ان کو 1 2 3 سکھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس قسم کے جو مسائل ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے کہ ایک جرمن فلاسفر ہیگل نے یہ کہا تھا کہ ایجوکیشن از دا ٹیرنی آف مائنڈس. تو اس قسم کی جب ایجوکیشن ہے کہ آپ بچہ وہ چیزیں جن سے کہ وہ ریلیٹ ہی نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی ریلیونس اپنی زندگی کے ساتھ نظر نہیں آتی ہے، تو وہ اس پہ جب وہ تھوپی جاتی ہیں. اور پھر ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جب اسکول میں آنے سے پہلے بچے کو عادت ہے فری انکوائری کی، اور اس کو بہت پیشنس کے ساتھ بچے کی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے تھنکنگ پیٹرنز کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے مزاج، اس کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اسکول کے سے باہر اس کی ساری جتنی بھی اس کے سوال جواب ہیں ان کے جواب دیے جاتے ہیں بہت پیشنس کے ساتھ. لیکن اسکول کے اندر آ کے ہم اس کو ایک ڈسپلن کے نام پہ، سکھانے کے نام پہ، ٹیچر کی اتھارٹی کے نام پہ اس طرح سے اس کو دبا دیتے ہیں کہ وہ بالکل ہی اس کی جو کوشچننگ ہے اور جو اس کی جو انکوائری ہے، کیوریوسٹی ہے، تجسس ہے، وہ نہ صرف اس وقت دب جاتا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ ساری زندگی کے لیے انسانوں کو ذہنی طور پہ معذور کر دیتے ہیں. اور صرف بات اتنی سی نہیں رہتی، کیونکہ جب آپ کو بلائنڈ فالوور بنایا جاتا ہے کہ آپ ٹیچر کے بلائنڈ فالوور ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ایک سٹیزن کے طور پہ، ایک شہری کے طور پہ بھی آپ صرف تقلید پسند ہی بنتے ہیں. آپ میں انڈیپینڈنٹ تھنکنگ نہیں آتی، آپ کوشچن نہیں کر سکتے، اور پھر آپ میں کچھ کرنے کی، کوئی پازیٹیو ایکشن کرنے کی کریج بھی نہیں آتی ہے. تو یہ چیزیں سامنے رکھ کے ہم نے جو کام کیا، جو میں نے پچھلے 20 سال بہت فوکس کے ساتھ کام کیا ہے، وہ آلٹرنیٹیو کریکولم ڈیولپمنٹ پہ کام کیا ہے، آلٹرنیٹیو کانٹینٹ ڈیولپمنٹ پہ کام کیا ہے، آلٹرنیٹیو میتھڈولوجیز پہ کام کیا ہے. تو اب ایک چیز اس میں یہ بھی ہے، بڑی ایک دلچسپ چیز مجھے یہ نظر آئی کہ آپ جب بچے کو اس کی زندگی کے حقائق کو سامنے رکھ کے اور ایک فری انکوائری کی اسپرٹ کے ساتھ، اور جس طرح سے کہ وہ جس کو اشرف اقبال صاحب نے کہا پرابلم پوزنگ میتھڈ کہتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ تو سارے آج کل دنیا کے سارے سائیکالوجسٹ یہ بات کرتے ہیں کہ جب تک آپ کے سامنے مسئلہ ہے، آپ کے سامنے ایک پرابلم ہے، تو آپ کا دماغ جس فوکس کے ساتھ کام کرتا ہے اور جس طرح سے سوچتا ہے، اس کو مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب حل ڈھونڈ لیا جاتا ہے تو وہ حل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے رٹے لگا لیے اور امتحان پاس کرنا ہے، اور اگلے دن وہ جیسے آج کل ہماری ایک ٹیچر ہیں، ان سے میری بات ہوئی، ابھی ہم نے ان کو ریسنٹلی انہوں نے جوائن کیا ہے، تو میں نے ان سے کچھ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے 20 سال ہو گئے ہیں پڑھے ہوئے، تو مجھے کیا یاد ہے. تو میں اس چیز پہ بہت حیران ہوتی ہوں. تو اگر ایجوکیشن آپ کی زندگی سے نکلی ہے تو پھر آپ کے لیے یہ سوال نہیں ہوتا کہ میں نے 20 سال پہلے پڑھا تھا یا میں نے ابھی 2 مہینے پہلے پڑھا ہے. چیزیں آپ پہ بڑی واضح ہوتی ہیں، اور بڑی آپ کے بلکہ ایک ورلڈ ویو بن چکا ہوتا ہے کہ
کس چیز کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے، کس چیز کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں. اور جہاں تک سکلز کی بات بھی ہے کہ سکلز بھی اگر آپ نے چیزیں خود سے کر کے سیکھی ہوں اور مسائل کو حل کرنے کے ذریعے سیکھی ہوں تو پھر بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو میں ایک چیز جو خاص طور سے جو کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ عام طور پہ پرابلم پوزنگ میتھڈز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت پروسیس اورینٹڈ ہے اور اس میں ٹائم بہت لگتا ہے اور اتنا ٹائم ہم دے نہیں سکتے. میرا جو تجربہ ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرابلم پوزنگ میتھڈ ایکچولی، کیونکہ پرابلم پوزنگ میتھڈ میں آپ کانسیپٹس کو واضح کر رہے ہوتے ہیں لرنرز کے ساتھ مل کے، اور اس پروسیس میں ٹیچر اور لرنر دونوں طالب علم اکٹھے ہیں، اور جب ایک کانسیپچل انڈرسٹینڈنگ چیزوں کی ہو جاتی ہے اور پھر آپ اس کے ساتھ یہ سیکھ جاتے ہیں کہ یہ جو میں نے سیکھا ہے اس کی اپلیکیشن ان حالات میں اس طرح سے ہوگی، ان حالات میں اس طرح سے ہوگی، تو لرننگ بہت فاسٹ ہوتی ہے. میں اب آپ کو اپنے کام سے 2-3 مثالیں دیتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گی کہ بچوں کو اردو زبان سکھانے کے حوالے سے ہم الف بے سے اردو نہیں سکھاتے ہیں انہیں. ہم سب سے پہلے جو جہاں سے شروع کرتے ہیں وہ وہی بنیاد ہے جہاں سے کہ ایک بچہ شروع کرتا ہے، اور وہ ہے فونیمک اویئرنیس سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اصل میں ہر زبان، وہ کوئی سی بھی زبان ہے، پنجابی ہے، اردو ہے، پشتو ہے، کوئی سی بھی زبان ہے، تو اصل اس زبان کی اصل آواز ہے. لکھنا تو اس کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو جب آپ بچے کو ایک کانسیپچل انڈرسٹینڈنگ دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ایسی ایکسرسائزز اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور آپ سارا وقت سارے پروسیس میں ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. مثلاً ایک چھوٹی سی مثال آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ فونیمک اویئرنیس دینا، آوازوں کا تصور دینا، اگر آپ لیکچر دیں گے انہیں تو یہ بہت مشکل کام ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اور اسی وجہ سے بہت سارا کام جو کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ اسکولوں میں انگریزی زبان فونکس کے ذریعے پڑھائی جاتی ہے، وہ اتنا میکینیکل ہوتا ہے اور کانسیپچل انالیسس سے اتنا دور ہوتا ہے. میں 2 مثالیں آپ کو اپنے کام سے دیتی ہوں کہ آپ بچوں کے ساتھ مل کے کانسیپچل کلیئرٹی کس طرح سے حاصل کرتے ہیں. اور چیزیں اتنی سادہ ہیں، کچھ جو بات میں آپ کو بتاؤں گی کہ اتنی سادہ سی ہے، لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں جو کلیئرٹی بچوں کو آتی ہے وہ بالکل لیکچرز کے ذریعے، بڑے بڑے لیکچرز کے ذریعے بھی نہیں آتی ہے. مثلاً جب ہم آواز کا تصور بچے کو دینا چاہتے ہیں تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بات چیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد بچوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے بات کریں لیکن آواز نہیں آنی چاہیے. اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں. بچے کوشش پوری کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اسی وقت کہتے ہیں کہ نہیں آواز، وہ سرگوشیاں کرتے ہیں. کہ پھر میں کہتی ہوں جب کہ سرگوشی، جب آپ آواز تو ہے نا بے شک کم ہے، تو اس میں بہت سارے بچے، اگر 20 بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جو اس بات کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں، کیونکہ ان کا پرسنل ایکسپیرئنس ہے، جب تک آواز نہیں نکلے گی بات کیسے کریں گے وہ. تو لیکن کچھ بچے ہمیشہ ریزسٹ کرتے ہیں.
تو اس کے لیے ہم ایک اور ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں کہ ان ایسے بچوں کو کمرے سے باہر بھیج دیا جہاں ایسی جگہ پہ وہ بچہ ہے جہاں اسے باقی بچے باقی لوگ دکھائی نہیں دے رہے. اسے کہا کہ اب تم اب بتاؤ، اب بات کرو کسی سے. تو وہ ایک لازمی سی بات ہے کہ بچہ یہ کہے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک آواز نہیں ہوگی تو ہم کس طرح سے بات کریں گے، ہم تو آواز کے بغیر کچھ نہیں، اب تو بیچ میں دیوار ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اتنی سادہ چیزوں سے ہم بڑے بڑے کانسیپٹس کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہم کہاں پہ پہنچتے ہیں جا کے کہ وہ جو ہمارے بینکنگ سسٹم میں جس یونیورسٹیوں میں ایم اے میں چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ یہ آواز کی، اگر آواز نکلتی ہے دانت کا اس میں عمل ہے تو پھر اس کو ایسی آواز کہتے ہیں، پھر اس کو ویسی آواز کہتے ہیں، ویسی آواز کہتے ہیں. تو یہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ پوری قابلیت رکھتے ہیں. وہ ایک لفظ ہے، جب ٹیچر بیٹھ کے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، انہیں کہتی ہے کہ یہ لفظ کتاب ہے. اب تم یہ بتاؤ، خود سے کہو، لفظ بولو کتاب، اب خود سے سنو، اپنے کانوں سے سنو، اپنے دماغ سے سوچو، اور بتاؤ مجھے کہ اس میں جو آواز ہے، جیسے مطلب میں بیچ بیچ میں سے آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں، مثلا ت ہے تو بتاؤ تمہاری جب ت کہتے ہیں تو زبان کہاں ہوتی ہے، ہونٹوں کی پوزیشن کدھر ہوتی ہے کیا، اور بچے اس قدر صحیح جواب آپ کو دیتے ہیں، اور قابلیت ان کی ٹیچر سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ ان کے اندر سوچ کو بیدار کرتے ہیں اور اس سوچ کے عمل کو بیدار کرتے ہیں، تو میرا تو تجربہ یہ ہے کہ ہماری جو فارمل سسٹم سے پڑھے ہوئے ٹیچرز ہیں ان سے زیادہ اینالیٹیکل کیپیبلٹیز ان چھوٹے چھوٹے بچوں میں ہوتی ہیں. ایک مثال آپ کو حساب کی دیتی ہوں. آپ کو پتا ہے کہ فریکشن کسر ہمیشہ ایک بہت بڑا ہوا رہا ہے، اور آج بھی ہے. ایم اے پاس کر کے بھی لوگوں سے پوچھو فریکشن کیا ہے تو انہیں نہیں معلوم ہوتا. لیکن یہ ہے کہ آپ بچے کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کے سامنے ایک پرابلم رکھ رہے ہیں، سادہ سا ہے کہ تم اور تمہاری بہن اگر گھر جاتے ہیں اور گھر میں تمہاری اماں مصروف ہیں، کچھ کوئی کام کر رہی ہیں، ایک روٹی ہے فوری طور پہ بہت بھوک لگ رہی ہے، تمہیں بھی بھوک لگ رہی، تمہاری بہن کو بھی بھوک لگ رہی ہے، کیا کرو گے؟ بچے بہت بڑے میتھمیٹیشینز ہیں، فوراً سے کہیں گے آدھی آدھی کر لیں گے. اب یہی ہے، انہوں نے پرابلم کا سولوشن بتا دیا نا آپ کو، اور یہیں سے آپ فریکشن کی پوری بنیاد کھڑی کر دیتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور ان کے لیے کسی قسم کا یہ بوجھ بھی نہیں ہوتا. تو مطلب حساب میں وہ پہلے سے جانتے ہیں، اسکول میں آنے سے پہلے سے جانتے ہیں جمع کا تصور کیا ہے، تفریق کا تصور کیا ہے، تقسیم اور ضرب بھی کسی حد تک وہ سمجھتے ہیں، یہ کسر کو بھی جانتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انہی چیزوں کو لے کے ان پہ آگے بلڈ کریں، ان کے سامنے اس طرح کے پرابلمز رکھیں، اور جمع تفریق وغیرہ کے تصورات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے صرف ان کو یہ اب سمجھانا ہے. آپ ان سے پوچھ رہے ہیں، آپ انہیں مسائل کے جواب نہیں دے رہے، سوالوں کے جواب نہیں دے رہے، بلکہ مسئلہ سامنے رکھا، اس کے سولوشن وہ آپ کو دے رہا ہے. آپ نے اس کی مدد کرنی ہے کہ حساب کی زبان میں یہ چیز کیسے لکھی جاتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پروسیس اورینٹڈ پرابلم بیسڈ ٹیچنگ کانسیپچل انالیسس کے ذریعے جو کام ہے، یہ اتنا فاسٹ ٹریک ہے، اس میں اتنا کم وقت لگتا ہے کہ میں نے ذاتی طور پہ تجزیہ کیا ہے کہ پہلی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک کے حساب میں کل 9 تصورات ہیں. جمع تفریق ضرب تقسیم کسر فیصد وغیرہ جو ہیں 9 تصورات ہیں. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم ان پہ 8 سال کیوں لگاتے ہیں پڑھاتے ہوئے.
تو ہم نے خود سے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ ہم نے نئے سرے سے یہ اس طریقہ کار کے مطابق بچوں کی لرنرز کی ریالٹیز کو سامنے رکھ کے لوز پلانز بنائے اور پھر ان کے ساتھ کام کیا. اور نتیجہ کیا تھا؟ ہمارا نتیجہ یہ ہے، اور میں بالکل دعوت دیتی ہوں ہر سننے والے کو کہ وہ خود تجربہ کر کے دیکھ لے کہ اگر آپ پرابلم انالیسس کے ذریعے سے کام کروائیں گے اور ان کی ریالٹیز کے مطابق چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا 8ویں جماعت تک کا حساب ہے یہ آپ 6 سے 10 مہینے کے اندر سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ بچے نہ صرف جانتے ہیں بلکہ ان کی اپلیکیشن بھی ان کے ہاں ہے. تو اب ہم نے جو کام شروع کیا وہ ایکچولی ایک اسکول بنانے سے کام شروع نہیں کیا تھا. ہم نے کمیونٹیز کے ساتھ کام کیا. یہ بہت اب تو پرانی بات ہے، 1995 سے کام شروع کیا. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ عورتوں کی خیال یہ تھا کہ ہم عورتوں کی ترقی کے لیے کام کریں. اب اس میں تجزیہ کیا تھا کہ عورتوں کے پیچھے رہ جانے کی وجوہات کیا ہیں. تو جو ہماری سمجھ میں بات آئی کہ سب سے بڑا فیکٹر، اور بہت سارے عوامل اس میں ہیں، لیکن جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ تعلیم ہے. عورت کو تعلیم سبجوگیٹ کرتی ہے. اور تعلیم جب میں کہتی ہوں تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اسکولوں کے اندر جو فارمل تعلیم دی جاتی ہے، بلکہ جو گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر بھی جو تعلیم دی جاتی ہے. تو ہم نے سوچا کہ اس کا متبادل یہ ہے کہ ایک متبادل تعلیمی نظام، تعلیمی پروگرام پیش کیا جائے. اور یہ ہم نے پاکستان میں کوئی 25-30 کے قریب گاؤں میں اور لاہور میں بھی کوئی 20 لوکیشنز پہ اس کا تجربہ کیا. اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو لرننگ ٹارگٹس تھے، جو کہ فارمل اسکولنگ سسٹم میں کہا جاتا ہے کہ یہ لرننگ، یہ کمپیٹنسیز آ جانی چاہیے، یہ اسکلز آ جانے چاہیے، وہ ساری چیزیں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت تھوڑے وقت میں، بلکہ ہمارے سسٹم پہ آپ کے لیے ایک خاص بات یہ ہے، بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ آپ اتنی تیزی سے سیکھ جاتے ہیں، بچے بھی اور بڑے بھی، کہ آپ بتائیں کہ پھر ٹیچرز کدھر جائیں گے. اور یہ ایک بڑا عجیب سا سوال تھا کہ آپ جو 10 سال میں پڑھانے کی چیزیں ہیں وہ 4 سال میں سیکھ جاتے ہیں. حالانکہ پوائنٹ یہ نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے اسکولوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، پہلی بات یہ ہے اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے ہماری زندگیوں سے. ریلیونس کی ایک سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں جو میں نے تجربہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جس قسم کا بچپن فرض کر لیتے ہیں، جس چائلڈہڈ کو ہم فرض کرتے ہیں کہ اس قسم کا بچپن ہے، اس قسم کے بچے کے حالات ہیں، اس قسم کی اس کی سوچ ہے، اور ہم اسے یہ پڑھائیں گے، اور وہ ایک ویسٹرن ماڈل ہے ہمارے سامنے. لیکن یہ کہ ہمارے تو بچوں کا، ہم اگر ملک کی اکثریت کی بات کریں تو ہمارے تو بچوں کا بچپن ہی بالکل مختلف ہے. کس طرح مختلف ہے آپ کے خیال میں؟ ہمارے بچوں کا بچپن اس طرح سے مختلف ہے کہ اگر ہم یہاں کے 70 سے 80% بچوں کی بات کریں تو ان کے جن گھرانوں میں وہ پیدا ہوتے ہیں، ان کے مالی وسائل اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اس طرح کا ایک ماڈل ہم فرض کر لیں کہ بچے اسکول میں جائیں گے، ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں گی، بچہ صرف اسکول سے گھر سے اسکول جائے گا، اسکول سے گھر آئے گا، پھر اس کے پاس کھیلنے کو یہ سہولتیں ہونی چاہیے. اور ہم ایک آئیڈیل بچے کے لیے اور بناتے ہیں. بچے جو ہمارے ہاں اکثر بچے ہیں، زیادہ تر بچے، ان کو پریکٹیکل بہت چھوٹی عمر سے عملی زندگی میں حصہ لینا پڑتا ہے. بہت چھوٹی عمر میں آپ دیہات میں جائیں، حتیٰ کہ اچھے خاصے جو زمیندار گھرانے ہیں ان کے بچے بھی کھیتوں میں کام کرتے ہیں.
اسکول جاتے ہیں، کھیتوں میں بھی کام کرتے ہیں بچے. پھر اس کے علاوہ ہمارے بچے جو ہیں شہروں میں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کو کس قدر سیکیورٹی میں رکھا جاتا ہے. گھر سے باہر نہیں نکلنا، گیٹ سے باہر نہیں جانا، دکان پہ نہیں جانا، فلاں چھوڑ کے آئے گا، فلاں لے کے آئے گا. جو ہمارے بچوں کی اکثریت ہے وہ ہر دن میں 25 دفعہ دکان پہ چیزیں خریدنے جاتے ہیں. کبھی وہ 10 روپے کی مرچیں لینے جاتے ہیں، کبھی وہ 5 روپے کا نمک لینے جاتے ہیں. اور تو اس قسم کی ان کی ریالٹیز ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سوچ بہت پریکٹیکل ہوتی ہے. وہ بچے جو جن کی کہ بڑی پروٹیکٹڈ لائف ہے ان کے مقابلے میں، تو اور ان کے جو تھنکنگ پیٹرنز ہیں وہ بھی مختلف ہیں. اور ایک اور چیز لینگویج لرننگ کے حوالے سے اگر ہم کہیں تو ہمارے بچے کافی مختلف ہیں. اگر ہم ویسٹرن ماڈلز لیں تو ہمارے بچے بہت مختلف ہیں اس لحاظ سے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ووکیبلری 3 سال کی عمر کے بچہ کتنی ووکیبلری سیکھ لیتا ہے، 4 سال کے بچے کی ووکیبلری کتنی ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ چونکہ ہمارے بچے ابھی تک ایک ریلیشن شپس کے ویب میں رہتے ہیں، ان سے باتیں کرنے والے بہت ہیں، وہ باتیں بہت کرتے ہیں. تو ہمارا جنرلی تو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ویسٹ میں لوگ، جو ڈیولپڈ ویسٹ ہے اس میں لوگ ہر لحاظ سے ہم سے آگے ہیں. لیکن اگر ہم حقیقت دیکھیں تو ہمارے بچے ایکچولی زبان دانی کے لحاظ سے ان کے بچوں سے بہت آگے ہوتے ہیں. حساب دانی کے حساب سے بھی، حساب دانی کے حساب سے بھی بالکل. یہ آپ نے بالکل بہت صحیح بات کہی کہ حساب دانی میں نے آج تک کوئی بچہ نہیں دیکھا کہ جسے یہ نہ پتا ہو. ابھی میں نے ریسنٹلی کام کیا ہے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے ایک سال کا پروگرام میں نے ڈیولپ کیا. تو اس میں جو ہمارا نیشنل کریکولم ہے وہ کہتا ہے کہ بچے کو 5 سال کی عمر تک کے بچے کو 4 سے 5 سال کے لیے وہ ہے، تو اس بچے کو آپ نے جو بیسک میتھمیٹیکل کانسیپٹس دینے ہیں وہ 0 سے 9 تک ہوں گے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بچے، انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ جوس کا ڈبہ 10 روپے کا آتا ہے. یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ میں ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتی، مجھے نہیں پتا کہ کتنے کی آتی، لیکن وہ سارے حساب کرتے ہیں. اس سے آگے میں آپ کو بتاؤں کہ جو دیہات میں بچے ہیں جہاں کے اکثریت ہماری رہتی ہے، وہاں پہ کیا ہے کہ کیش، ریڈی کیش نہیں ہوتا گھروں میں. بچہ گھر جائے گا، اپنی کتابیں پھینکے گا، وہاں اسٹور میں جا کے وہاں سے 1 کلو 2 کلو اناج اٹھائے گا، بھاگتا ہوا دکان پہ جائے گا. اس کو کنورژن بھی آتی ہے، حساب دانی کی تو جو بات ہے وہ دکاندار تولے گا، یہ 1 کلو ہے 2 کلو ہے، 1 کلو کے اتنے پیسے بنتے ہیں. اس نے بسکٹ یا نمکو جو چیز بھی لی وہ بھی حساب کر رہا ہے، وہ بھی حساب کر رہا ہے، وہ اپنا حساب کر کے ایک طرح سے بارٹر ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے. بالکل بالکل. مطلب تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہم اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں بچوں پہ کہ ہم ان کے اس سارے ایکسپیرئنس کو، ان کے اس سارے نالج کو ڈینائی کرتے ہیں اور ان کو مائنڈ لیس ماس میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس قسم کا مطلب تجربات تو ہمارے بہت سارے ہیں، اور ہم نے اسی طریقہ کار سے ایڈلٹس کے ساتھ کام کر کے دیکھا. اور ہم نے وہ جو 11-12 سال لگتے ہیں اب میٹرک ہونے میں، تو 2-3 سال میں ہم چٹی ان پڑھ عورتوں مردوں کو میٹرک پاس کروا دیتے ہیں. اس میں بھی کیا ہے کہ ہم ان کے جو تھنکنگ پیٹرنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں کہ وہ زندگی کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور اسی اپروچ سے ان کی آرگیومنٹ سے ہم اپنی آرگیومنٹ بناتے ہیں. تو جس کی وجہ سے یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ خود سے پڑھ لیتے ہیں. تو یہ جو اسکول جس کا آپ نے ذکر کیا، اسکول کا تو یہ ہے کہ یہ جب ہم کام کر رہے تھے ایک نان فارمل سیٹ اپ میں، یہ سارا ہم نے کام کیا، اور پوری ریسرچ باقاعدہ، یہ ایک آرگنائزڈ ریسرچ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہے. تو اس کے نتیجے میں سارے ایجوکیشنل میٹیریلز، کریکولم ڈیولپ کیا، یہ ساری چیزیں کی. تو اس میں ایک وقت ایسا آیا کہ ہمیں یہ لگا کہ اب ایک کوئی فارمل چیز ہونی چاہیے، کوئی اسکول ہونا چاہیے
کیونکہ جو نان فارمل سیٹ اپ ہے اس میں جب آپ کام ختم کر لیتے ہیں، ایک آپ نے پروجیکٹ شروع کیا ختم کر دیتے ہیں تو سب ختم ہو جاتا ہے. تو ہم نے اتنی محنت ہم نے کی، اتنی کوشش کی اور ایک ماڈل کریٹ کیا ہے، تو سوچا کہ کیوں نہ اس کو ایک فارمل اسکول کی شکل دے دی جائے. اب اس میں ایک اسکول ہے، اس میں بچے پڑھ رہے ہیں، ان میں جو ریزلٹس ہیں بچوں کے وہ بھی فارمل سسٹم کے لحاظ سے بھی جب آپ کمپیئر کریں تو وہ جو، کیونکہ 10th کا امتحان ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے ان کو سرٹیفکیٹ بھی چاہیے، تو وہاں پہ اس لحاظ سے بھی، کیونکہ جب وہ آپ چیزیں سمجھ کے پڑھتے ہیں، آپ نے 50 کہانیاں یاد کرنی ہے، آپ نے 50 مضمون یاد کرنے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کو زبان کا بیسک سٹرکچر آ جائے، تو جو مرضی کہانی آپ خود لکھ سکتے ہیں. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں اس علاقے میں جہاں ہم کام کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ 400-500 سے زیادہ مارکس کبھی کسی کے نہیں آئے تھے، اور ایک سٹینڈرڈ جواب تھا تمہاری تعلیم کیا ہے، میٹرک انگریزی فیل. تو اب وہاں پہ لوگوں نے بہت مطلب وہ ان کے لیے بہت ایک عجیب و غریب بات ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ مارکس اچھے لیے، بلکہ میٹرک کرنے کے بعد میں نے ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے ایسے گھر میں بیٹھ کے خود ہی کر لیا، بی اے خود ہی کر لیا، کیونکہ جو کچھ اسکولوں کے کریکولم میں ہے وہ ان کے لیے چیلنجنگ ہی نہیں ہے. تو یہ اسکول ہم نے ایکچولی ایک ایکسپیریمنٹ کو اور ایکسپیرئنس کو فارملائز کرنے کے لیے یہ اسکول بنایا ہے. کہاں پہ ہے آپ کے اسکول؟ اسکول ہے یہ شیخوپورہ میں، ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں، تحصیل شرک پور ہے. اس میں مین روڈ سے کچھ 17 کلومیٹر اندر ایک گاؤں ہے ٹھٹی بھنگوا کے نام سے. اور جب ہم نے شروع کیا تھا 99 میں وہاں پہ، تو اس وقت اب ہمیں اندازہ نہیں تھا، اپنے بس ایک جو جوش میں ہم نے وہاں کام شروع کر دیا تھا، کیونکہ علاقہ ایسا تھا کہ جہاں سڑکیں نہیں تھیں، کوئی ہیلتھ فیسلٹیز نہ انسانوں کے لیے تھی نہ جانوروں کے لیے تھی. اگر کوئی اسکول تھا تو سارے گھوسٹ اسکول، ایک زمانے میں جو گھوسٹ اسکول کے نام سے اسکول مشہور ہوئے تھے، کوئی فنکشنل اسکول نہیں. تو یہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ بہت ہائی کرائم ایریا بھی ہے. ڈسٹرکٹ شیخوپورہ گورنمنٹ رپورٹس کے مطابق بھی کرائم ریٹ پاکستان میں سب سے زیادہ ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں ہے. اور جس یونین کونسل میں ہم نے یہ اسکول بنایا ہے، ایک وہاں ہیلتھ سینٹر بھی بنایا، تو وہ وہاں پہ وہ یونین کونسل ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں کرائم کے لحاظ سے نمبر 1 ہے. اس قدر وہاں قتل ایسے ہوتے ہیں جیسے چڑیا بھی کوئی سوچ کے مارتا ہوگا. تو لیکن یہ ہے کہ وہاں پھر اس کی ریکگنیشن بھی ہے، اور جو اسکول ہم نے بنایا اس کی زمین بھی گاؤں کے لوگوں نے دی، ہیلتھ سینٹر بنایا اس کی زمین بھی لوگوں نے دی. تو مطلب کچھ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ کچھ ان کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ ان کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ حاصل ہے، تو انہوں نے. ٹیچرز کو آپ نے کیسے ٹرین کیا؟ یہ بڑی لمبی کہانی ہے. جب ہم وہاں گئے تو وہاں اس وقت 99 میں ایک بھی 10 جماعت پاس خاتون نہیں تھی، ایک بھی نہیں تھی. جو ہمارا ایریا تھا، جن دیہات میں ہم کر رہے تھے، اس میں اور ایون جو پاپولیشن سینسس رپورٹ ہے ان دیہات کی، اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو ایک بھی میٹرک پاس نہیں تھی. اس کے ہمارا کیا تھا کہ یہ ایک روٹین تھی، میں تھی اور 2 لوگ میرے ساتھ اور تھے. ہمیں جہاں کہیں بھی سراؤنڈنگ ولیجز سے پتہ چلتا تھا تو ہم جاتے تھے ان کے پاس، کہتے اس علاقے میں ہم نہیں آئیں گے. تو ہم نے تو بڑے ایک وہ کیا دیوانوں کی طرح سے ہم نے کیا، کیونکہ پہلے 6 مہینے میں اور میری ٹیم کے 2 اور خواتین تھیں، ہم روزانہ جا کے اس طریقے کار سے خود کام کراتے رہے. ایک تو آپ جانتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پرابلم فوکسڈ میتھڈ سے پڑھائیں گے، پھر یہ ہے کہ ہم فونیٹیکلی پڑھائیں گے، اور فونیٹیکلی بھی اس طرح سے کہ وہ ایشوز کو ریپرزینٹ کرتا ہو آف دا لرنرز، اور
टीचिंग वर्ड बेस्ड है, तो आपको सारा प्रोग्राम, सारा सब चीज, करिकुलम पूरा बनाने की जरूरत है। तो हम इस तरह काम कर रहे थे कि मैं आज मसलन कल हम ये काम कराएंगे जाके, तो मैं आज वो चीज डेवलप की है, वो प्लान बनाया है, अगले दिन जाके खुद काम कराया है, और उसके बाद हमें पता चला, वो भी बड़ी एक दिलचस्प बात है कि एक जो सबसे पहला मैंने टीचर्स मैनुअल बनाया, वो जब हम फील्ड में लेके गए 90% इट वाज अ फेलियर। हालांकि मेरा शुरू में ख्याल था, लाइक सो मेनी अदर पीपल, के उर्दू जबान इल्मो अदब से, मैं जिस खानदान से हूँ उनको भी शगफ है, तो ये क्या है, वो लिखना पढ़ना ही सिखाना है ना। लेकिन वहां जाके पता चला कि नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। और जो सवाल, आप यकीन माने कि जो बच्चों के और बड़ों के सवाल थे, वो इतने हाईली एकेडमिक और इतने हाई कैलिबर क्वेश्चंस थे कि मुझे बाज़-औक़ात उनके एक एक सवाल का जवाब ढूंढने में 3-3 महीने लग गए। तो लेकिन उसका एक फायदा ये हुआ है, मुझे बाज़-औक़ात कहते हैं कि ये एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं या एक्सपर्ट हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि मैं एजुकेशन एक्सपर्ट हूँ, लेकिन अगर कुछ हूँ तो मुझे अनपढ़ लोगों ने बनाया, उनके सवालों ने। मेरा काम सिर्फ ये था कि मैं खामोश नहीं हुई और बैठ नहीं गई कि मुझे क्या पता है, मैं उन सवालों के जवाब मुसलसल ढूंढती रही। फिर हमने ये किया कि हमने 5-5 जमात पास टीचर्स को ही उस्तानिया मुकर्रर कर दिया वहां पे। जब हम 6 महीने शुरू में जा रहे थे, उस वक्त से 6 महीने के बाद हमने उनसे ये कहा कि आज हम आए हैं, जो हम जिस तरह हमने काम कराया, कल आपने यही काम दोबारा से इसी तरह से कराना है। और कोई 2 साल के बाद आप यकीन माने कि वो टीचर्स इतनी आर्टिकुलेट, इतनी मतलब उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे कि हमारे लिए एक मुसलसल एक प्रॉब्लम हो गई कि अगर हम लाहौर से किसी एम.फिल को लेके जाते थे, वो उनके सामने ठहर नहीं सकते, क्योंकि ये है कि वो यहाँ तो आदत है, फॉर्मल सिस्टम में तो आदत है याद करने की, रट्टे लगाने की। मैं अभी आपको रिसेंटली बताती हूँ कि मैंने पिछले हफ्ते की बात है कि मैंने एक बीएड को इंटरव्यू किया, तो मैंने उसे कहा तुम नाउन किस तरह से बताओगी कि नाउन क्या होता है। उसने कहा मल्टीमीडिया से। तो मैंने कहा कि वो किस तरह क्या करोगी, उसको यही नहीं पता था, उसने सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए कहा कि मल्टीमीडिया। फिर उसने कहा अच्छा मैं चार्ट से समझा दूंगी। फिर उसने कहा कि बस वो हमारी लेसन ट्रेनिंग होती है, और शी रियली फेल्ट इंसल्टेड कि मैं बीएड हूं और मुझसे इस किस्म के सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन ये एक इंतहाई, मतलब मैं समझती हूँ अफसोस, सिर्फ अफसोसनाक बात नहीं, ये अलमिया है इस वक्त हमारे माशरे का कि जो हम डिग्रियां लिए फिरते हैं वो भी हमें नहीं आता है। जी नाजरीन, हमारा ये मॉड्यूल इस वक्त ख़त्म होता है। मेरे ख्याल में हम नासरा को एक बार दोबारा तकलीफ देंगे कि वो हमें बताएं कि उनकी क्लासरूम के अंदर जो एक नया सिस्टम पेडागोजी का उन्होंने राइज किया है, जिसमें इंटरेक्टिविटी की भी बड़ी सख्त ज़रूरत है, इंस्टेंट फीडबैक की भी बहुत ज़रूरत है, और कहाँ टेक्नोलॉजी उसको हेल्प कर सकती है। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अशरफ इकबाल को इजाज़त दीजिए, रिदा खान को इजाज़त दीजिए, नासरा हबीब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।